جب حضور قرب خاص میں گئے ان منازل کو طے کر کے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھیں، 70,000 حقایات تھے۔ اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا اور دے کر کے کہا، اے محبوب، یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا۔ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کچھ اور، آپ کی کوئی پسند؟ تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو کل سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا، پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے؟ اب حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا؟ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے تو اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھئے گا کہ مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہوں مجھے پانی دو، تو آپ سمجھ جائیے گا پیاسا ہے۔ میں کہوں کھانا دو، آپ سمجھیں گے بھوکا ہے۔ میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ، آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے۔ میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لٹاؤ، میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے، اس کے اندر کے بھوک ابھی تک گئی نہیں ہے۔ تو کسی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے گا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لے تو کسی کے سوال سے اس کا ضرب کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب تو حضور کو اختیار دیا جاتا ہے، محبوب مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ مال و زر مانگا، دولت مانگی؟ یہ تو قدموں میں دھلتے تھے حضور، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ پھر مانگا، کہا اے میرے اللہ، میں ساری زندگی کہتا رہا تو میرا رب ہے۔ یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا، یہ میں نے طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کے گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا۔ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے بات کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو یہ محبوب کی چاہت بن گئی۔ تو پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے اظہار ہوگا، اس کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہ، تو مجھے رب کہہ کے پکارتا رہ، میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہوں۔ اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی اندر باقی رہی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہ تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا ایک بار اور جائیے، لیکن میرے حضور نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ عادت باری یہ تھی نا، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اس بار بھی چاہتے تو یہ 5 نمازیں بھی معاف ہو جاتی، لیکن میرے نبی نے کہا کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے؟ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی، ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اور وہ معراج کو خاص لے کر کے آئے تو پھر کہا کہ الصلاۃ معراج من المؤمنین، یہ مومن کا معراج ہے۔ میں تو سر عرش پہنچا ہوں، لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ تم سجدے میں سر جھکاؤ، دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس پر اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہے تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسعود رضا یوٹیوب چینل آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔